دوسرے پیغام کیسے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے یہ لفظ میرے لیے اپنے دل میں بس گئے اور میں نے سیرت پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھا اور میں اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ معلوم یہ ہوا جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میسج لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، ایک پتھر ہٹانا بہت مشکل کام نہیں ہے جس کو میں اور آپ کبھی کبھار لات مار دیتے ہیں۔ یاد رہے اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر کریں گے تو ہماری اس سنت کو سمجھ لینے کی وجہ سے، ہماری اس نیکی کو نیکی سمجھنے کی وجہ سے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا، انشاءاللہ ہماری وجہ سے لوگ ہمارے تاثرات دیکھ کر، ہمارے انداز دیکھ کر، ہمارے اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یاد رہے اگر ہماری ایک ادا کی بنیاد پر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گی، اس کی نیکیاں اور بھلائیاں جو بھی وہ کام کرے گا وہ ہمارے کھاتے میں جڑتے چلے جائیں گی۔ اسی طریقے سے علامہ مقبل بن ہادی الوادی جو یمن کے رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے جو تقریباً آج سے 20 سال پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو میں اور آپ بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، ہمارے اخلاق کا مکارم اخلاق میں یہ بات شامل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو کبھی کبھار کچھ تحفے دیں۔ ہو سکتا ہے یہ تحفے ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جائیں، یہ بہت بڑے ہمارے مکارم اخلاق میں جڑ جائیں، ہماری زندگی کی نیکیوں میں جڑ جائیں۔ وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت غریب گھر سے ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، بہت غریب ہوں۔ جب میں جوانی کی عمر میں پہنچا تو میرے گھر والوں نے کام کاج کے سلسلے میں مجھے عرب پہنچا دیا۔ جب میں مکہ کی کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، برتن دھونے کا یا جو بھی کام کرتے تھے، اسی درمیان ایک حاجی صاحب نے مجھے ایک کتاب تحفے کے طور پر دی، اور وہ کتاب تھی کتاب التوحید، مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کو انہوں نے تحفے میں مجھے ایک باریک سی کتاب دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کتاب کی قیمت 1 ریال تھی، آج بھی اگر 1 ریال کی قیمت جو بھی ہو، یعنی کتنی کم قیمت تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کتاب کو پڑھا، کتاب کے پڑھنے کے بعد میرے دل میں توحید جاگی۔ میں نے کہا اب تک میں کام کر رہا ہوں، جو انہوں نے نصوص، جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں، ان دلائل کو پڑھا، میں نے اس دل سے یہ سوچ لیا نہیں اب مجھے کام چھوڑنا ہے، اب مجھے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے۔ یہاں تک انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایم اے اور بی اے کیا، یہاں تک کہ یمن واپس جانے کے بعد ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار شیعہ کو، بے شمار لوگوں کو منہج سلف کی طرف لوٹایا، بہت سارے لوگوں کو اہل حدیث بنایا، بہت سارے غیروں کو مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی نیکی کو، یہ نیکی کتنی بڑھ گئی، ہماری ایک کتاب دینا، ہمارا ایک سلام کرنا، ہمارا کسی پریشان کی تھوڑی سی پریشانی دور کرنا کتنی بڑی نیکی کا سبب بنتا ہے، یہ یاد رہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایسی نیکی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ یمن سے لے کر ان کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت اس دور میں اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ ان سے بھی بڑے محدث تھے، وہ ان سے بھی بڑے عالم تھے۔ صرف ایک کتاب، 1 ریال کی کتاب، چند قیمت کی کتاب اگر ہم لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یہ سوچ کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے لیا اور دیا کرتے تھے، ہم بھی تحفے دیں گے، اس کو ایک نیکی سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے ان کی وجہ سے جتنے لوگ منہج سلف حاصل کیا، جتنے لوگ اہل حدیث ہوئے، جتنے شیعہ مسلمان ہوئے، جتنے لوگ شیعہ سے سنی ہوئے، ان تمام کا ثواب اس ایک کتاب دینے والے کو، 1 ریال کی کتاب دینے والے کو بھی ملے گا اور اس پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نیکی جمع کرنے کے تعلق سے جب ہماری موت ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری روح قبض کر لی جائے گی، ایسے موقع پر بھی جو نیکیاں ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ نیکیاں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منتقل کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ثواب ملتے ہی رہتے ہیں، جبکہ دوسری اور چیزوں کا ثواب نہیں ملتا۔ انسان دنیا میں ہے عمل کرے، انسان دنیا میں ہے عمل کرے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی دوبارہ زندگی ملے گی
لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 اعمال کے بارے میں فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ ایک انسان کو ہم نے کھانا کھلا دیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یاد رہے ایسا صدقہ کیا کہ ہم نے کہیں پیڑ لگا دیے، مسجد میں پنکھے لگا دیے، مسجدیں بنا دی۔ یہ مساجد ہمارے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، جن لوگوں نے پنکھے لگائے ہیں۔ ایسی گرمی کی شدت میں جتنے لوگ ان پنکھوں سے، ان کولر سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، ان کے دل سے نکلنے والی ہر دعا ان کے کھاتے میں چڑھے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کچھ نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹانے کی کوشش کریں۔ اور بالخصوص یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے خرچے کی 1 گنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک ہماری نیت کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی اس نعمت کو شکریہ ادا کریں کہ رب نے ہمیں دولت بھی دیا ہے، رب نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم صحت مند بھی ہیں، ہم روزے بھی رکھیں گے، رب نے جو کچھ دولت دیا ہے تیری راہ میں لٹائیں گے۔ وَيَدْعُو لَهُ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور ایک اور جو چیز ہمارے مرنے کے بعد بھی جاتی ہے، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد کی دعائیں۔ لہذا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی اولاد کو اگر نیک بنائیں گے تو وہ اولاد ہمارے لیے دعائیں کریں گی، ورنہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے اپنوں کے جنازوں پر ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔